وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين یقیناً جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے۔ لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ جتنے اہل ایمان خواتین و حضرات دنیا تو رخصت ہو چکے، موت دا ذائقہ چکھ چکے، آخرت دی طرف سدھار چکے، اللہ سب تے اپنی رحمت فرما کے انہاں نو جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ساڈے سمیت جس نے مسلمان زندہ نے اللہ سب نو قرآن و حدیث دے مطابق اپنے عقیدے اور اعمال نو درست کر کے اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت بہتر بنان دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرمائے اور اپنے گھراں نو آباد کرن والیاں دے گھراں نو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جن انبیاء دا تفصیلی اور مطول اور مفصل تذکرہ فرمایا گیا ہے، انہاں چوں ایک سیدنا یوسف علیہ السلام نے، اور شاید پہلے انبیاء کرام علیہم السلام چوں واحد پیغمبر نے جنہاں دی پوری سیرت بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، مظلومیت، بادشاہت اور زندگی دے باقی واقعات نو بالترتیب اور بالتفصیل قرآن مجید اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور قرآن حکیم نے سیدنا یوسف علیہ السلام دے قصے اور واقعے نو، واحد قصے اور واقعے نو احسن القصص، سب تو خوبصورت اور بہترین قصہ قرار دیتا ہے۔
ویسے تو سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، بہترین ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، با کمال ہے، لیکن جس نبی دی سیرت دے قصے نوں، واقعے نوں اللہ تعالیٰ نے سب تو سونا قصہ آکھیا ہے، سب تو اچھا قصہ آکھیا ہے، سب تو حسین قصہ آکھیا ہے، او سیدنا یوسف علیہ السلام دا قصہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت ہے، جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے۔ اور اس سورت کریمہ دی جو 7 نمبر آیت آغاز خطبے چ پڑھی گئی، او دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قصے اندر، اس حکایت اندر، اس داستان اندر، اس واقعے اندر آیات للسائلین، سوال کرن والیاں واسطے اور اے قصہ پڑھن والیاں واسطے، اینوں سنن والیاں واسطے، اینوں سمجھن والیاں واسطے بہت ساریاں نشانیاں نے، بڑے سبق نے، بڑیاں نصیحتاں نے، بڑے درس نے، بڑیاں عبرتاں نے، بڑیاں نشانیاں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام دے قصے ساڈے واسطے کی عبرتاں نے، کی نصیحتاں نے، کی سبق نے، کی درس نے، کی نشانیاں نے، یہ ہوئی چند خطبات جمعات دا موضوع ہے اللہ دی توفیق رو دی مہربانی نال۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعہ دے اندر جو سب تو پہلا سبق ہے، جو سب تو پہلی نصیحت ہے میرے تواڈے واسطے، پوری انسانیت واسطے، پوری امت واسطے، اور دین اور اسلام نال محبت اور شغف رکھن والے ہر شخص واسطے، اس واقعہ عجیبہ دے اندر جو سب تو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر قرآن مجید تے ایمان لیان والے شخص نو اپنے والد اتے سب تو زیادہ اعتماد کرنا چاہیے، اپنے باپ تے سب تو زیادہ اعتبار کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی دا ہر راز، اپنی زندگی دا ہر واقعہ، اپنی زندگی دے اندر پیش آمدہ ہر صورتحال اپنے باپ نال، اپنے والد نال شیئر کرنی چاہیے، انہوں اعتماد لینا چاہیے، انہوں دسنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی شخص واسطے اس دے باپ تو زیادہ اس دا خیر خواہ دنیا تے ہور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ بھائی اونا خیر خواہ ہو سکتے ہیں سکے، نہ انگ ساک رشتہ دار، دوست احباب، سجن ساتھی، واقف کار انہیں مخلص ہو سکتے ہیں، مہربان ہو سکتے ہیں، جنہ مخلص اور مہربان اور شفیق اور ہمدرد کسی شخص نال او دا باپ ہو سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جو خواب آیا، جتھوں اس قصے دی ابتدا ہوندی، سیدنا یوسف علیہ السلام دی عمر مبارک اس وقت 7، 12 یا 13 سال ہے، بچپنا ہے، اور باپ دیاں اکھاں دا تارا ہے بیٹا، اس واسطے کہ باپ نو اے دی پیشانی اندر نبوت دی چمک نظر آ رہی سی، باپ نبی سی، اور یوسف علیہ السلام دا دادا بھی نبی سی، یوسف علیہ السلام دا پردادا بھی نبی سی۔ مفسرین کرام نے لکھیا ہے کہ نبیاں دی تاریخ اندر اے واحد نبی ہے یوسف علیہ السلام، جدیاں 4 نسلاں نو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت نال سرفراز فرمایا، کہ آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی،
باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، جد الانبیاء، نبیاں دا امام، نبیاں دا دادا۔ اور صحابہ کرام دی تاریخ اندر بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی سیرت اور تاریخ اندر بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ دے صحابہ کرام چوں واحد صحابی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دیاں 4 نسلاں نو اللہ نے رسول پاک دا صحابی بنن دا شرف عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق خود صحابی، انہاں دا باپ صحابی، انہاں دا بیٹا صحابی، انہاں دا پوتا صحابی، اللہ اکبر، 4 نسلاں صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیاں، اور 4 نسلاں نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نو جو خواب آیا، انہوں نے سب تو پہلا بلکہ اول آخر صرف وہ خواب اپنے باپ دے نال شیئر کیتا، اپنے باپ دے سامنے بیان کیتا، اپنے ابا جی نو سنایا، کسے اور نو نہیں سنایا۔ اور خواب دی بات آئی ہے تو میرے تواڈے واسطے اے تعلیم فرمائی نبیاں دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس شخص نو، جس مسلمان نو، مرد یا عورت نو کوئی خواب آئے، اگر وہ ڈرونا، تکلیف دے، پریشان کن، پیڑا، برا ہوئے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسے دے سامنے بیان نہ کرے، بس اپنے تک رکھے، اپنے تک۔ اور اگر خواب دیکھدیاں ہوش آ جائے، جاگ جائے، ستیاں پیاں ڈر جائے، یا اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، برا خواب دیکھن والا فوراً اپنی زبان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے۔ وَلْيَطْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، اپنی بائیں طرف کھبے پاسے 3 مرتبہ تھک دوے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر برا خواب نظر آئے تو کسے دے سامنے بیان نہ کرے، کسے دے سامنے بیان نہ کرے، او دی تعبیر بھی نہ پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم یہ ہے کہ اگر اچھا خواب آئے، خوش کن خواب آئے، خوشی والا خواب آئے، تو وہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک دے سامنے بیان نہ کردا پھرے، عقیلاً او لبیباً او حبیبا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ نبی پاک اللہ تواڈے تے لا تعداد رحمتاں برکتاں تے صلاۃ و سلام نازل فرمائے، تسی اپنی امت دی ہر معاملے اندر رہنمائی دا حق ادا فرما چھڑے، حق ادا فرما چھڑے۔ کوئی مسئلہ چھیڑ لو، کوئی گل شروع کر لو، ہر معاملے اندر امت دی مکمل، اکمل اور پوری رہنمائی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اچھا خواب آئے تے صرف اپنے کسے پیار والے، سمجھدار، دانا، عقل مند، سیانے بیانے اور خواب دی تعبیر دا علم رکھن والے دے سامنے بیان کرے، ہر ایرے غیرے دے سامنے اپنا خواب نہ بیان کردا پھر۔ یہ بھی رہنمائی فرمائی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ خواب دیاں 3 قسماں نے، یہ سبق نے میرے تواڈے واسطے۔ فرمایا 3 قسماں نے، ایک شیطانی ہے خواب، ایک نفسانی ہے خواب، ایک رحمانی ہے خواب۔ شیطانی کیا ہے کہ شیطان بندے نو خواب وچ آ کے ڈراندا ہے، دھمکاندا ہے، برے تصورات، تخیلات، احساسات او دے سامنے پیش کردا ہے۔ او دے بارے ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں یہو جہا خواب ویکھو تے اعوذ باللہ پڑھو، کھبے پاسے 3 وار تھک دیو، اگر جاگ گئے ہو تے وضو کر لو، اللہ توفیق دے تے نماز پڑھنا شروع کر دیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
پھر اس خواب دے اثرات نہیں ہون گے زندگی تے برے، اس خواب دے برے خواب دے زندگی تے برے اثرات نہیں ہون گے اگر اعوذ باللہ پڑھ لو گے، کھبے پاسے تھوک دیو گے، وضو کر لو گے، اٹھ کے نماز پڑھن لگ پو گے۔ یہ ہے شیطانی خواب۔ دوسرا ہے نفسانی خواب۔ نفس انسان دا ضمیر، انسان دا دل جو کچھ سوچدا ہے، سمجھدا ہے، دنے جڑیاں گلاں پیش آوندیاں وہ رات نو خواب وچ نظر آن لگ پیندیاں، ایدی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ نفسانی خواب دی کوئی حقیقت ہے، نہ شیطانی خواب دی کوئی حقیقت ہے۔ ایک خواب قابل اعتبار ہے اور وہ خواب دی تیسری قسم ہے رحمانی خواب۔ اللہ دی طرفوں دل وچ القاء ڈالیا جاندا ہے، اللہ دی طرفوں الہام ہوندا ہے، اللہ دی طرفوں بندے نو سمجھایا جاندیا بندہ اے کام کر، اللہ تیرے کام وچ برکتاں عطا فرما دے گا، رحمتاں عطا فرما دے گا، وسعتاں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے رحمانی خواب۔ اور یہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک دے سامنے نہ بیان کرے۔ جڑا بندہ دانا ہوئے، سمجھدار ہوئے، خواباں دی تعبیر دا علم رکھدا ہوئے، قرآن و حدیث دیاں معلومات رکھدا ہوئے، اور اگلی گل رسول پاک نے فرمائی تہاڈا ہمدرد ہوئے، عالم بھی ہوئے، خواباں دا ماہر بھی ہوئے، ہمدرد نہ ہوئے، خیر خواہ نہ ہوئے، او دے سامنے بھی خواب بیان نہ کرو۔ ہمدرد ہوئے، محبت کرنے والا ہوئے، عقیدت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت دا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی دا سلسلہ مک گیا، الا المبشرات، فرمایا خوشخبریاں جاری رہن گیاں قیامت تک۔ پوچھا رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں کی نے؟ فرمایا رؤیا صالحہ، اچھے خواب۔ اور ایک حدیث اندر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت دے حصیاں چوں 46واں حصہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی کنے سال آئی؟ 23 سال۔ 23 سالاں دی ششمائیاں بنائیے، 6 مہینے بنائیے تے او 46 بن دے۔ 23 دنا 46 ہے، سیدھی جی گل۔ 23 سال وحی آئی رسول پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے 23 سالاں دیاں ششمائیاں بنائیے، 6 مہینیاں وچ تقسیم کریے تے او 46 بن دے نے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچیاں خواباں نبوت دا 46واں حصہ ہے، اس واسطے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اگر وحی والی زندگی دیاں چشمائیاں بنائیاں جان تو وہ 46 بن دیاں، اور انہاں 46 چوں ایک ششمائی پورے 6 مہینے شروع دے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب دے ذریعے وحی نازل ہوندی سی۔ صحیح بخاری چ روایت ہے۔ اے گلاں تانوں کسے مولوی نہیں دسنیاں انشاءاللہ۔ بس دعا فرمایا کرو اللہ میری تہاڈی محنت نو، محبت نو، شفقت نو، دین نال تعلق نو اللہ قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیان فرماندیاں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ، رسول پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت دا آغاز، وحی دا آغاز الرؤیا الصالحہ، اچھے خواباتوں، صالح خواباتوں ہویا کہ 6 مہینے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خواباں آوندیاں رہیاں، اور ماں جی عائشہ رسول پاک تو بیان فرماندی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا رات نو میں جو خواب وچ ویندا سا دنے اللہ تعالی اسی طرح ہی واقعہ رونما فرما دیندا سی، چونکہ
ششمائیاں بنائیے 23 سالاں دیاں تے وہ 46 بن دیاں تے انہاں 46 چوں ایک حصہ یعنی 6 مہینے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خواباں آوندیاں رہیاں، سچیاں خواباں آوندیاں رہیاں۔ اس واسطے میرے رسول، تواڈے رسول، کائنات دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المبشرات اچھیاں خواباں نبوت دے حصیاں چوں 46واں حصہ نے، اس واسطے کہ 6 مہینے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جو وحی نازل ہوئی وہ خواب دے ذریعے نازل ہوئی۔ اور خواب دی گل لئی تے آخری گل کر کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام والی گل شروع کرنے۔ اے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، جیدہ نہیں وہ صحیح کر لے، درست فرما لے کہ رؤیا الانبیاء حق، نبیاں دے خواب سچے ہوندے نے۔ کسے امتی دا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور رحمانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے، نفسانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جننے دنیا تے اللہ نے نبی بھیجے نے انہاں سارے نبیاں نو جنیاں اللہ نے خواباں وکھائیاں نے رؤیا الانبیاء حق، وہ ساریاں صحیح نے، درست نے، سچیاں نے اور وحی نے۔ اور نبی دا خواب رحمانی خواب ہے، نہ نفسانی ہو سکتا ہے نہ شیطانی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے احکام نبیاں نو اللہ تعالیٰ خواب دے ذریعے وکھاندا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ذہن چ لیاؤ۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے نو آکھیا، بیٹا انی ارا فی المنامی، سورۃ صافات قرآن پاک دے 23 پارے دے الفاظ کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، انی ارا فی المنام، میں خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر، انی اذبحک، میں تینوں ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترا، تیری رائے کی ہے۔ جے نبی دا خواب سچا نہ ہوندا، اللہ دا حکم نہ ہوندا تے بیٹا کوئی اور جواب دیندا، لیکن پتر نو بھی اللہ نے نبی بنانا سی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، میں ابراہیم نو ایڈا بردبار تے حوصلے والا تے تحمل والا پتر عطا فرمایا کہ باپ ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا تے بیٹا ایڈا حوصلے تے تحمل تے برداشت والا سی، او باپ دے ہتھوں ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا۔ تو یہ حکم خواب وچ ہے۔ اور میرے تو ہڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن پاک دے 26 پارے فرمایا سورۃ فتح کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ فرماندا ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تواڈے نال وعدہ ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ اپنے رسول دے خواب نو حق تے سچ کر کے دکھائے گا۔ رسول پاک نو خواب آیا کہ میں اور میرے صحابہ کعبے دا طواف کر رہے ہیں، اللہ ہر مسلمان نو کعبے دا طواف نصیب فرمائے، جنہ دیاں حج درخواستاں قبول ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سفر آسان فرمائے، جنہ دیاں نہیں ہوئیاں خواہشاں ہے نے اللہ تعالیٰ ہور ذرائع نال اسباب و وسائل مہیا فرما دے، آمین۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب نو وہی سمجھیا اور وہی ایسی تیاری ہو گئی۔ خیر لمبا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاندا، او سال نہ کر سکے، اگلے سال اے بھی خواب دی حقیقت ہے، مسئلہ آ گیا، ہن سن لو کہ کسے ویلے سچے خواب دی تعبیر اللہ جلدی ظاہر فرما دیندا ہے، کسے ویلے سال لگ جاندا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا عمرے والا خواب سی نا، او اس سال پورا نہیں ہویا، اگلے سال پورا ہویا۔ خواب دی تعبیر اندر 1 سال لگ گیا،
اور یوسف علیہ السلام دی خواب دی تعبیر پوری ہون اندر تو بعض علماء تفسیر فرماندے نے 20 سال لگ گئے، بعض کہندے نے 40 سال لگ گئے، بعض کہندے نے 80 سال لگ گئے خواب پورا ہون اندر، خواب دی تعبیر ظاہر ہون اندر، حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر ظاہر ہون اندر اتنے سال لگ گئے۔ تو کئی دفعہ فوراً خواب پورا ہو جاتا ہے، اچھا خواب، کئی دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بہت زیادہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال گل اتوں شروع ہوئی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا خواب آیا، وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے ابا جی نو بیان کیتا، ابا جی دے سامنے ذکر کیتا، اور کسے دے سامنے ذکر نہیں کیتا۔ میں یہ نتیجہ عرض کیتا ہے کہ اچھی نیک صالح فرما بردار اولاد نو چاہیے کہ جیڑا بھی کوئی نواں واقعہ رونما ہوئے، کوئی مسئلہ درپیش ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، کوئی خوشی دی خبر ہوئے، کوئی پیڑی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے خبر ہوئے، جس طرح دے معاملات بھی ہون، وہ اپنے والد نال شیئر کرے، اپنے باپ نال مشورہ کرے، اس واسطے کہ باپ نالوں زیادہ خیر خواہ اولاد دا دنیا تے اور کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیناں بندیاں دیاں، 3 قسم دے لوگاں دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ 3 قسم دے لوگاں دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ رد نہیں کردا، ضرور قبول فرماندا ہے۔ ایک فرمایا دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد لولدہ۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر تے دعوت المسافر، مسافر دی دعا، سفر وچ منگی ہوئی دعا چنگی ہوئے بھیڑی نہ ہوئے۔ دعوت المسافر، اللہ مسافر دی دعا نو رد نہیں کردا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وا دعوت المظلوم، جدے تے ظلم ہویا ہوئے مظلوم دی دعا نو اللہ ضرور قبول فرماندا ہے۔ اس واسطے میرے پاک رسول نے دوسری حدیث وچ فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم دی بد دعا کولوں بچیا جے، مظلوم دی بد دعا کولوں بچیا جے، اس واسطے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، جو مظلوم دی بد دعا 7 آسماناں نو چیر دی، فوراً عرش نال جا کے ٹکرا جاندی ہے۔ مظلوم دی بد دعا تو بچو۔ دوسرا آپ نے فرمایا مظلوم دی دعا رد نہیں ہوندی۔ اور تیسرا میرے آقا کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، اپنی اولاد واسطے منگی ہوئی باپ دی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماندا۔ اس واسطے بچیو جوانوں ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو، بد دعاواں نہ لیا کرو، ایسا ماحول بناؤ گھر دا، ایسیاں عادتاں اپناؤ یار بچیو کہ ماں باپ تو انہوں اپنے آپ دعا کہنا بھی نہ پوے، ابا جی دعا کرے آجے، امی جی دعا کہنا بھی نہ پوے۔ ماں باپ دیاں اکھاں تے دل ساڑھے والوں ایڈا ٹھنڈا ہوئے کہ ماپیاں دے منہ چوں بے ساختہ اولاد واسطے دعاواں نکل دیاں چلیاں جان۔ تے ماں پیو نوں بھی چاہیے ایویں گل گل نال اولاد واسطے بد دعا نہ کرن۔ نہ بھائیو بزرگو، ماؤ بہنوں بچیاں واسطے بد دعا نہ کریا کرو، بد دعا نہ کریا کرو، دعا دیا کرو، دعا دیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی مائیاں بہت سخت زبان ہوندی ہیں، کئی بابے بھی بڑے سخت زبان ہوندے، اللہ ماشاء، بہت عجیب و غریب قسم دیاں بد دعاواں اولاد نوں دیندے نے۔ میں خود انہاں گلاں نال سنیا، اللہ مینوں معاف کر دے، تانوں بھی اللہ سب نوں معاف فرما دے، کہ پتر گھروں کام تے چلیا ہے، وہ دی مرضی دا ناشتہ نہیں لبا، وہ غصے ہو کے بھوکا ہی ٹر پیا، ماں غصے چ آ گئی۔ میرے انہاں کناں نے سنیا، اللہ دی قسم ممبر تے با وضو بیٹھا ہے، ماں اپنے پتر نو دعا دیندی ہے جا تیرا جاندے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، شام نو تیری لاش ہی کار آوے۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے
اور ڈر جاؤ میرے ویرو، میریو ماؤ، میریو بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ڈر جاؤ۔ بد دعا دین لگیا سوچ لیا کرو جدوں لاش شام نو گھر آئے گی تیرا کی حال ہوئے گا۔ اس واسطے اولاد نو دعا دیا کرو، بد دعا نہ دیا کرو، دعا دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے دا سبق میں سنانا ہے اصل کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 7 سال تو لے کے 13 سال تک دے درمیان اللہ نے خواب دکھایا جناب یوسف نو۔ حضرت یوسف اپنا خواب اپنے کسی رشتہ دار دے سامنے بیان نہیں فرما رہے، اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہیں فرما رہے، کیونکہ بھراواں دے دل وچ بھی حسد آ سکدا ہے، مگر ماپیاں دے دل وچ اولاد دے بارے حسد نہیں جے آ سکدا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل اپنے قرآن دی زینت بنا چھڑیا۔ اللہ فرماندا ہے اذ قال یوسف لأبیہ، اے میرا قرآن پڑھن والےو یاد کرو او گل تے او واقعہ جدوں کیا یوسف نے اپنے ابا جی نو حضرت یعقوب علیہ السلام نو یا اباتی، اے ابا جان۔ اے ابا جان دے لفظ وچ بھی ساڈے واسطے سبق نصیحت درس کہ اچھی اولاد وہ ہوندی ہے جڑے اپنے ماں باپ نو بلاوے تے ادب نال بلاوے، احترام نال بلاوے۔ ابا جی، یا اباتی، ابا جی، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں ویکھیا خواب وچ 11 ستارے۔ یوسف علیہ السلام دے 11 بھرا سن، 10 ستیلے، ایک سکا بنیامین، ماواں مختلف، اونا 10 دیاں باپ ہی کوئی حضرت یعقوب۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے ابا جی نو خواب سناندے نے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیتو، میں خواب ویکھیا ہے۔ بیٹا جی کی ویکھیا جے؟ عرض کر دینے رأیت احد عشر کوکبا، میں خواب وچ 11 ستارے ویکھے نے، والشمس، سورج ویکھیا، والقمر، چاند ویکھیا، 13 ہو گئے۔ رأیتہم، پھر دہرایا، پہلا کیا رأیتو، میں ویکھیا 11 ستارے، چاند، سورج، پھر دہرایا رأیتہم، ابا جی میں 13 شاواں ویکھیاں نے، رأیتہم لی ساجدین، میں ویکھیا 11 ستارے بھی مینوں سجدہ کر رہے نے، آسمان دا چاند بھی چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، تے سورج بھی میرے سامنے جھکیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ابا جی اے مینوں خواب ہے، تے باپ نبی سی، جو میں اگے دسیا کہ آپ بھی نبی سی، یوسف بنن بعد بنے نا، نبوت دا اعلان بعد ہے، جدوں دی یہ گل ہے ادوں والے نبوت دا، اور تو بچے سن، نابالغ سن بلکہ، لیکن مستقبل دیاں خبراں۔ ابا جی 11 ستارے، چاند، سورج، رأیتہم لی ساجدین، میں خواب وچ ویکھیا کہ 13 شاواں مینوں سجدہ پیا کر دیاں نے۔ باپ نبی پیغمبر رسول سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نو اللہ تعالی بڑیاں ہی شاناں عطا فرمان والا، اے 11 پتراں نالوں اللہ وکھرا ہی مینوں بیٹا عطا فرمایا ہوا۔ قدرتی گل ہے، ایک بندے دے اختیار چ نہیں، قدرتی گل ہے۔ اکے باپ دے 5 6 7 8 9 10 دھیاں پتر ہوندے نے، کسے نال قدرتی طور تے زیادہ محبت ہوندی ہے،
ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਦਨਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਬਕਾਂ ਦੀ, ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਸਬਾਕ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸਬਾਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਾਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਹਤ ਔਰ ਤਾਬੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ बढ़ाਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਐਸੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ MA ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ। ਪਿਓ ਇੱਕ ਦਾ ਮਹਿਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਵਾਲਿदैन ਕਰੀਮੈਨ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ کہ پتر قالا یا بنیا، واہ باپ یعقوب، حضرت یعقوب دے لفظ اللہ نو انہیں پسند آئے، رب نے قرآن دی آیتاں بڑھا چھڑیاں۔ یا بنیا، حضرت یعقوب فرماندے نے اے میرا بیٹا یوسف، جی ابا جی مینوں تیری خواب دی حقیقت دا پتہ لگ گیا ہے، میری نصیحت یاد رکھیں، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا، یہ بھی اولاد نو بلان دا ایک طریقہ ہے۔ گالاں کٹ کے ادھر آئے فلانے ٹمکانے نہیں۔ حضرت یعقوب تے یوسف دے واقعے چے بھی سبق ہے میرے تواڈے واسطے کہ باپ ماں باپ بھی اولاد نو پیار نال بلاوے، پیار نال بلاوے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا۔ حضرت لقمان دے لفظ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائے سورۃ لقمان، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹا اللہ نال شرک نہ کریں، پیار نہ بلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لفظ، یا بنیا انی ارا فی المنام، او میرے پیارے بیٹا میری پتری، انی ارا فی المنام، میں خواب ویکھیا تینوں ذبح پہ کرنا ہے، دس تیری کی رائے؟ یا بنیا پیارے بیٹا۔ ساڈے منہ چ کدی پیار دا لفظ، غصہ نہ کریو میری گل، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ آیا ہی نہیں۔ اساں جدوں دھیاں پتراں نوں بلانا ہے گالاں کڈ کے ہی بلانا ہے، اوئے کہہ کے ہی بلانا ہے، اور اینوں اپنا استحقاق سمجھنے آ کہ میں پیو ہاں، میں جو مرضی کراں۔ او پیو صاحب ٹھیک ہو، تسی پیو ہو، پر اولاد دے سینے چ بھی دل ہے، اولاد بھی محبت چاہندی اپنے ماں باپ کولوں،
اولاد بھی پیار چاہتی اپنے ماں باپ کو، اولاد بھی شفقت چاہتی اپنے ماں باپ کو، اولاد بھی چاہتی ہے میرا ابا کسے ویلے پیار نہ میرے سر تے ہاتھ بھی پھیرے، مینوں محبت نال اپنے کول بھی بلائے، میرے نال پیار بھی کرے، مینوں سمجھائے۔ حضرت یعقوب فرماندے نے یا بنی لا تقصص رؤیاک، بجلی نہیں آئی ہے پھر لائٹ بند کر دو تاکہ یا بنی لا تقصص، چلو 5 منٹ رہ گئے 6 منٹ، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب اپنے پیارے بیٹے نابالغ بیٹے چھوٹے جے معصوم لختے جگر یوسف نو فرماندے نے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹا، لا تقصص رؤیاک، اے جڑا تینوں اللہ نے خواب وکھایا ہے نا، اے خواب جڑا ہے نا علی اخواتک، میرے سامنے بیان کیتا ہی چنگا کیتا ہی، مگر اے خواب اپنے بھراواں نوں نہ دسی، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ ابا جی کیوں؟ قرآن کہندا ہے فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب نصیحت فرماندے نے پترا تیرے بھرا سکے نہیں، تیرے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیر کرن گے، سازش کرن گے کوئی نہ کوئی خواب سن کے، کیونکہ آخر وہ بھی سیانے بیانے نبیاں دی اولاد نے، وہ بھی نبی دے پتر نے، تم بھی نبی دا پتر ہے، وہ بھی نبی دے پوتے پڑپوتے نے، تم بھی نبی دا پوتا پڑپوتے ہیں، تے حسد دی آگ انہاں دے دل وچ چمک جائے گی، لگ جائے گی۔ اور ویرو حسد بہت برا گناہ جے، بہت برا گناہ جے، اللہ دی قسم بھیڑاں بھراواں وچ بھی حسد پیدا ہو جاندا جے، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ حسد کی ہوندا ہے کہ کسی نو اللہ نے کوئی نعمت دیتی ہے، حسن دیتا ہے، جمال دیتا ہے، خوبصورتی دیتی ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، عزت دیتی ہے، علم دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، افسری دیتی ہے، کوئی بھی اللہ نے منصب دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، تو دوسرا ویکھ کے سڑے کہ ہیں میرے ہی محلے دا ہے، میری گلی دا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے پیو دا پتر ہے، میرے چاچے دا پتر ہے، میرے تائے، میری پھوپھی، میرے مامے، میری ماسی دا پتر ہے، یہ اوتھے پہنچ گیا، میں ایتھے دا ایتھے ہی ہوں، سڑ جائے دلوں، سڑ جائے، اور پھر کوشش کرے بھی اے شے اے دے کولوں چھن جائے تے مینوں مل جائے۔ اے حسد جے، حسد اے بڑی بری بیماری جے، اونیاں جسمانی بیماریاں پریشان نہیں جے کر دیاں اللہ دی قسم جنی حسد جیسی روحانی بیماری بندے نو پریشان کر چھڑ دی۔ سب تو پہلا قتل دنیا تے جڑا ہویا نا وہ حسد دی وجہ تو ہے۔ قرآن پاک نے بیان فرمایا 6ویں پارے میں صرف اشارہ کرن لگا، حابیل قابیل آدم علیہ السلام دے 2 پتر، حابیل قابیل دے ہتھوں قتل ہویا حسد دی وجہ تو۔ اوے اور تے گل رہ گئی یار ایک پاسے نبیاں دی اولاد وچ بھی حسد ہو جاندا ہے، اے یعقوب علیہ السلام دے پتراں چ نہیں ہویا؟ حسد دی وجہ تو انسان کتھے دا کتھے چلا جاندا ہے۔ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، فرمایا او میرے امتیو حسد کولوں بچو۔ سنن نبی داؤد دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا حسد کولوں بچو، ان الحسنات ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا جس طرح سکی لکڑ نو اگ کھا جاندی ہے، ساڑ دیندی ہے، اسی طرح بندے دیاں نیکیاں نو حسد تباہ تے برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ اے رسول پاک دا فرمان جے، یار کسے دے ول ویکھ کے خوش ہویا کریے، خوش ہوئیے، اللہ نے میرے بھرا نو عزت دیتی ہے، اللہ نے میرے رشتہ دار نو عزت دیتی ہے، اللہ نے میری بھین نو مرتبہ دیتا ہے، اللہ نے میرے رشتہ دار نو فلانے نو عظمت عطا فرمائیاں نے، خوش ہوئیے، خوش ہوئیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں۔
رشک کی ہے غبطہ نو کہتے ہیں عربی چ غبطہ غین بے تویں گول ہے غبطہ او دا اردو پنجابی ترجمہ ہے رشک رشک دا معنی ہے وے کہ کسے نو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیتا ہے جو میں اگے دسیا عزت دولت مال نعمت حسن جمال منصب عہدہ افسری جو بھی تے دجا ویکھ کے تے سڑے نہ او دے کولوں چھن جان دی آرزو نہ کرے بلکہ محنت کرے کوشش کرے نال اللہ کولوں دعا کرے یا اللہ جویں میرے اس بھرا نو دتا ہی اوویں مینوں وی عطا فرما دے. یہ جائز ہے فرق معمولی جہی ہے بس سڑے نہ پجے نہ خوش ہوئے تے دعا کرے اللہ نال کوشش بھی کرے جائز حد تک کوشش کرے دعا کرے اللہ جو کچھ میرے فلانے بھرا نو میرے محلے دار نو میرے رشتے دار نو میرے انگ ساگ نو میری فلانی بھن بھرا نو میرے عزیزہ اقارب نو فلانی شے دتی آ دولت دتی آ اونے مسجد بنائی ہے اللہ مینوں دے میں بھی مسجد بناواں گا اللہ اونے رستہ بنایا نلکا لوایا صدقہ جاریہ کیتا ہے قرآن دی چھپوایا دین دیاں کتاباں چھپوائیاں نے اللہ جلسے کراندا ہے وعظ کراندا ہے نصیحتاں کراندا ہے تیری راہ خرچ کردا ہے مولا مینوں دے میں بھی انجی گا اللہ تو فلانے نو قرآن دا حافظ بنایا مینوں بھی بنا میری اولاد نو بھی بنا اونے مصلے دا منبر دا مالک تے خطیب بنایا اللہ میں بھی اپنی اولاد نو انج بناواں گا. اللہ دے پاک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن او بندہ جنوں اللہ نے قرآن دا تے دین دا علم عطا فرمایا ہے دوسرا ویکھ کے دعا کرے کوشش کرے رشک کرے اللہ مینوں بھی اسی طرح دین دا علم عطا فرما دے. اور میرے آقا فرما دے نے رجل آتاہ اللہ مالن کوئی بندہ مرد عورت جنوں اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے دوسرا بندہ ویکھ کے رشک کرے دعا کرے محنت کرے کوشش کرے التجاواں کرے مولا مینوں بھی دے تے میں بھی تیرے راہ وچ خرچ کراں. الغرض حضرت یعقوب اپنے پتر نو پہ سمجھاندے نے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹا لا تقصص رؤیاک اپنی خواب بیان نہ کریں علی اخواتک اپنے بھراواں دے سامنے. ابا جی کیوں فیکیدوا لک کیدا او حسد کرن گے بغض کرن گے نفرت کرن گے عداوت کرن گے تیرے خلاف سازشاں کرن گے. ابا جی میرے بھرا نے بھاویں مترے نے پر ہے تے بھرا نے نا. اللہ فرماندا ہے قرآن اندر حضرت یعقوب نے پتر نو سمجھایا ان الشیطان ہائے 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 ان الشیطان للانسان عدو مبین. فرمایا پترا شیطان انسان دا دشمن ہے اور شیطان بھراواں وچ بھی نفرتاں پیدا فرما دیندا ہے. شیطان ابلیس انسان عدو مبین انسان دا بڑا وڈا دشمن ہے واضح ظاہر دشمن ہے صاف دشمن ہے اور ایڈا پیڑا دشمن ہے کہ بھراواں دے درمیان بھی نفرت پیدا کر دیندا ہے لڑائیاں پوا دیندا ہے. اج دے اخبار تنوائے وقت چ میں خبر پڑھی ایک اللہ جاندا میں تے کمب جانا ہے پتہ نہیں تواڈے تے پڑھ کے اثر ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. لکھیا سی اخبار وچ اج دے نوائے وقت کہ دو سکے بھرا اے تے متریاں دی گل ہے نا جڑی قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے وہ دوویں سکے بھرا پیو دی جائیداد دا جھگڑا چھوٹے بھرا نے وڈے بھرا نو کہاڑیاں مار مار کے قتل کر چھڑیا. ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ ایک آدھی کارستانی ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان دا دشمن ہے. اور یارو دنیا دیاں دولتاں ایتھے ہی رہ جانیاں جائیداداں ایتھے ہی رہ جانیاں نہ کوئی لے کے نال گیا تے نہ کسے جانا ہے. اللہ کو ڈر جائیے خدا دا خوف کریے قرآن تو سبق حاصل کریے. اللہ منو تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.